نیت کو پہچانا جائے کہ دعا کی ہماری زندگی میں اہمیت کتنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم میں سے کسی کے لیے دعا کی قبولیت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے کئی دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ دعا صرف پیسے مال دولت کے لیے کی جائے، بلکہ دنیا اور آخرت کی عافیت، عزت اور بہتری و برکت کا اللہ سے سوال کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، اے اللہ کے بندو دعا لازم پکڑو، یعنی ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر امر کے لیے دعا کو لازم کر لو تاکہ تمہاری زندگی آسان بنا دی جائے۔ کئی ایسی مصیبتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بے شک دعا ان مصیبتوں کے لیے مفید ہے جو کہ نازل ہو چکی، تو دعا کی برکت سے امید ہے کہ وہ مصیبتیں آپ سے دور کر دی جائیں، ٹال دی جائیں۔ فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو دعا کے سوا کوئی شے نہیں ٹال سکتی۔ قضاء یعنی بری تقدیر یا اچھی تقدیر یا موت، اس سے مراد ہے قضاء کو دعا کے سوا کوئی شے نہیں ٹال سکتی۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ مثلا ایک شخص کی عمر تھوڑی ہے لیکن وہ نیکیاں کر کر کے اپنے رب سے اپنی عمر کو لمبا کروا سکتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کی عمر تو تھوڑی ہے لیکن اس کی عمر کے اندر برکت اتنی دی جاتی ہے کہ وہ زیادہ لمبی عمر والے لوگوں کی طرح نیکیاں حاصل کر سکے گا۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں بہت ساری، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کا ایک کونا تھا، ایک شخص کونے میں بیٹھ کر یوں دعا مانگ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، اے اللہ میں آپ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ پتر اپنے پیو نو آکھے نا کہ ابا میں پیسے اس واسطے منگدا کہ تو میرا والد جو لگنا ہے، تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ والد کے پاس اگر کچھ ہو نہ ہو وہ اپنے جان کے ٹکڑے بھی بیچ کر دینے پڑے اپنے بیٹے کی خدمت میں پیش کرے گا کہ بیٹا تو نے سوال ہی ایسا، تو نے لفظ ہی ایسے کیے، تو نے وہ لہجہ ہی ایسا استعمال کیا کہ اے ابو جان میں آپ سے پیسے اس لیے مانگتا ہوں کہ آپ کے سوا میرا اور کوئی ہے جو نہیں، آپ ہی میرے والد ہیں، آپ ہی دیں گے، آپ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، اے اللہ تیری بارگاہ سے اس لیے سوال کرتا ہوں تو میرا اللہ جو ہے، تو میرا خالق مالک رازق پروردگار جو ہے۔ لا الہ الا انت الاحد، اے اللہ پھر تیرے سوا میرا ہے بھی تو، اور تیری چوکھٹ کے سوا کوئی اور در بھی تو، تیرے دہلیز کے سوا کوئی اور دہلیز بھی تو، انت الاحد تو اکیلا ہے، الصمد بے نیاز ہے جس کو جو چاہے تجھ سے کوئی پوچھنے والا، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ امید ہے آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے الفاظ۔ اللہم میں پھر ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم، بولیں آگے، ان الفاظ کے ساتھ مسجد نبوی کے کونے میں ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا اور حضور دور سے سن رہے تھے۔ میرے حضور نے صحابہ کو گواہ بنا کے کہا، حضور نے فرمایا وہ دیکھو میرے صحابہ، وہ جو مسجد نبوی کے کونے میں فلاں شخص ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اب اللہ سے جس چیز کا سوال کرے گا اللہ اسے ہر بھلائی عطا فرما دیں گے، اللہ اسے ہر بھلائی عطا فرما دیں گے، جو دعا مانگے گا اللہ اس کی قبول فرما لے گا۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ساری کتب صحاح کے اندر اس روایت کو موجود وہ کیا گیا، کوٹ کیا گیا۔ تو یہ آسان الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ ایک شخص کو حضور نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا یا ذا الجلال والاکرام، اے عزت و عظمتوں کے مالک، عزت و عظمتوں کے مالک، تو حضور نے فرمایا قد استجیب لک فصل، اے بندہ تیری بات سن لی گئی ہے، اب جو تو کہے گا اللہ اس کو ضرور پورا فرما دے گا۔ تو دعا ہماری زندگی کا ایک
بہترین ہتھیار ہے۔ حضور کا فرمان ہے باقاعدہ اس پر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سلاح المومن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ بڑی بڑی مصیبتوں سے حفاظت میں آ سکتا ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والے بغیر کسی ماڈل کو، نقشے کو دیکھے۔ ہاں جی، آسمان و زمینوں کو بنانے والے بغیر کسی سے کوئی ایگزامپل، کوئی ماڈل، کوئی نقشہ، بغیر کسی سے کوئی اندازہ لگائے، خود اپنی مرضی سے جیسے چاہا اتنا خوبصورت آسمان اور زمین بنا ڈالے۔ یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یہ الفاظ بھی دعا کے لیے قبولیت کا جو ہے وہ ضمانت ہو سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ذنون مچھلی والے پیغمبر، حضرت سیدنا، اصل نام کیا ہے؟ یونس علیہ السلام، بالکل، حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ذنون بھی کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا فرمائی تھی تو کیا الفاظ تھے؟ لا الہ، یاد ہونے چاہیے سانو، اسی مومنہ مسلمانہ تے سانو قرآن دی آیتاں یہ دعا واسطے لا الہ الا انت۔ فرمایا، حضور نے فرمایا کوئی آدمی ان الفاظ کے ساتھ کسی بھی نیک چیز کے بارے میں اپنے رب سے سوال کرے، فرمایا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لے گا۔ تو دعا سے پہلے اس کو لازمی پہلے بھی آخر میں بھی پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث لکھی تھی کل پرسوں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ حالت سجدہ یا نماز میں ہوتا ہے، فاکثر الدعاء، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں خوب دعا مانگا کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نفل نماز ہے، نفل نماز فرض کے علاوہ نفل نمازوں میں سجدے میں جائیں، وہاں دعا مانگے ربنا آتنا، ربنا حب لنا، ربنا اغفر لی، یا کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ ویسے سجدہ کریں نماز کے علاوہ، اور سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میرا یہ کام بنا دے، یہ مشکل ٹال دے، یہ شفا دے دے، یا کوئی بھی اینی تھنگ آپ کچھ بھی اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی چانس ہوگا کہ اللہ کے محبوب کا یہ فرمان موجود۔ ایک اور حدیث پاک فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ہمارا کریم پروردگار روزانہ رات کے آخری حصے میں نزول اجلال فرماتا ہے، آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے مطابق، اس کی شان کے لائق، اور پھر آواز لگاتا ہے من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، من یسألنی، کون مجھ سے مانگے گا، سوال کرے گا، فاعطیہ، میں اس کو عطا کروں گا، دوں گا، من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، مانگے گا، فاغفر لہ، تو میں اس کی بخشش اور مغفرت فرما دوں گا۔ تو یہ آج خود ہمارے پاس کنواں پیاس بجھانے کے لیے آ رہا ہے، وگرنہ تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے پانی پینے کے لیے، لیکن رات کا پچھلا وقت جو ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا جے دروازہ، دروازہ کھلا ہوتا ہے رات کے وقت، اللہ سے مانگ لیا کریں، خصوصاً سحری کے وقت، تہجد کے بعد رات کے آخری حصے میں اللہ سے لازمی دعائیں کی جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث 8 منٹ مکمل ہو گئے، فرمایا جوف اللیل الاخیر و دبر الصلاۃ المکتوبات۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ مقبول اور جلدی قبول ہونے والی ہے؟ فرمایا جوف اللیل الاخیر، رات کے بولیں آخری حصے میں، وَدُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا یا رات کے آخری حصے میں دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والا یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی تو میری دعا قبول نہ ہوئی، بلکہ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عقل حلال ہے، یعنی رزق حلال کھانا کمانا کھلانا، اور دوسرے نمبر پہ دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے صدق مقال، یعنی ہمیشہ
سچ بولنا، صدق مقال یعنی گفتگو اچھی کرنا، سچ کہنا اور عقل حلال یعنی رزق حلال کھانا کھلانا کمانا، رزق حلال خرچ کرنا۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے پہلی دو شرطیں ہیں، ان کے بغیر آپ کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر رزق حلال نہیں ہے، لقمہ حلال کا نہیں ہے، یا بات سچی نہیں کرتے تو ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا جا سکتا نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، جلدی نہ کی جائے، دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے، اول آخر درود شریف پڑھا جائے، اور اللہ کی ذات سے دعا کی قبولیت کا اور مخلص اور خالص دل کے ساتھ دعا کی جائے، کیونکہ فرمایا حضور علیہ السلام کی حدیث فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ، غافل دل کی دعا کبھی بھی اللہ قبول، جتنا آپ گڑ گڑائیں یا روئیں، لیکن اگر دل غافل ہے، دل کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہے، تو دعاؤں کو قبولیت کیا تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے دل کا خالص ہونا بھی ضروری ہے، کہ آپ اپنے رب سے مانگیں یقین کے ساتھ، قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دل کو اسی ذات کی طرف متوجہ کریں کہ دعا کے وقت کم از کم اپنے رب کی بارگاہ میں بندہ خالص ہو کر مانگے، کیونکہ دعا و مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، جس طرح ہڈی کے اندر گودا مغز ہوتا ہے، انسان کا دماغ مغز ہوتا ہے، جانور کا دماغ مغز ہوتا ہے، تو مین چیز یہی ہے مغز، الدعاء مخ العبادہ، اور الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ تو اگر عبادت کا مغز دعا کو ہی چھوڑ دیں، ہاں جی، اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر لی، دیواریں تعمیر کرنے کے بعد دعا کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے سے یہ کام قبول فرما لے۔ تو کوئی بھی کام ہے اس کی کرنے کے بعد یعنی نماز کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں تو اس پر آپ کو ضرور اجر دیا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کر کے دعا مانگنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔